امام کے پیچھے مغرب کے 3 فرض پڑھنے کا مکمل پریکٹیکل طریقہ اس ویڈیو میں سیکھیں گے، اور اگر کوئی بندہ جماعت میں پہلی رکعت میں لیٹ شامل ہوا یا دوسری رکعت میں شامل ہوا یا تیسری رکعت میں شامل ہوا تو وہ اپنی باقی نماز کو مکمل کیسے کرے گا، یہ مکمل ڈیٹیل ہم اس ویڈیو کے اندر سنیں گے۔ اس سے پہلے جو اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لازمی مکمل آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر بات تفصیل کے ساتھ سمجھ آ سکے، اور جس نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دے تاکہ ہم ویڈیو آگے شروع کریں۔ تو ہم نے امام کے پیچھے مغرب کے 3 فرض کس طرح پڑھنے ہیں پہلے یہ سیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سیکھتے ہیں کہ اگر کوئی لیٹ شامل ہوا پہلی رکعت میں، دوسری میں یا تیسری میں تو پھر وہ نماز کیسے مکمل کرے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جب امام نے نیت کر کے تکبیر کہہ کے نماز شروع کر لی، اللہ اکبر اس نے کہہ کے نماز شروع کر لی ہے، ہم نے بھی اس کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لینی ہے۔ اب امام کے سورہ فاتحہ کی قرات شروع کرنے سے پہلے آپ نے سبحانک اللہ پڑھ لینی ہے۔ جب امام نے سورہ فاتحہ شروع کر دی تو آپ نے سبحانک اللہ پڑھ لی ہے، تب بھی، ابھی نہیں پڑھی تب بھی، پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ ہر صورت میں امام کی قرات کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اب امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، آپ نے نہیں پڑھنی، امام اس کے بعد سورت پڑھے گا، آپ نے نہیں پڑھنی، یعنی مقتدیوں نے نہیں پڑھنی، امام کی قرات سننی ہے۔ امام قرات مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ امام رکوع کی تسبیح پڑھے گا، آپ نے بھی رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے۔ امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوگا، آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے کہتے کھڑے ہونا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ آپ نے امام کے پیچھے نہیں کہنا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے امام رکوع میں جائے گا، آپ نے بھی پیچھے اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلا سجدہ کرنا ہے۔ امام سجدے میں جائے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرنا ہے۔ اب امام 3 بار تسبیح پڑھے گا، آپ نے بھی تسبیح پڑھنی ہے 5 بار 7 بار، جتنا لمبا سجدہ ہو اتنی بار آپ نے تسبیح پڑھ لینی ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اگلا سجدہ کرنا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے 3 بار، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دوسری رکعت بھی سیم بالکل اسی طرح جس طرح میں نے اس کا بتایا ہے، بالکل آپ نے اسی طرح پڑھنی ہے، یعنی جب کھڑے ہوں گے تو کچھ بھی نہیں پڑھنا، سبحانک اللہ بھی نہیں پڑھنی، امام نے فوراً قرات شروع کر دینی ہے، سورہ فاتحہ کی آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے، امام ہی پڑھے گا، آپ نے خاموشی کے ساتھ امام کے پیچھے سننا ہے۔ جب امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ رکوع کر دینا ہے۔ باقی دوسری رکعت میں بھی مکمل آپ نے اسی طرح جس طرح میں نے پہلے بتایا، رکوع کس طرح کرنا ہے، پھر رکوع کی تسبیح پڑھنی، اٹھنا کس طرح ہے، دوسرے سجدے 2 کس طرح کرنے ہیں، وہ سارا کچھ بتا دیا۔ اس کے بعد 2 رکعتیں جب ہو جائیں گی، امام التحیات پہ بیٹھے گا، آپ نے بھی التحیات پہ بیٹھ جانا۔ اب امام بھی التحیات پڑھے گا، آپ نے بھی التحیات پڑھنی ہے۔ اس کے بعد التحیات صرف پڑھنی ہے، آگے درود دعا آپ نے نہیں پڑھنی، خاموش ہو جانا ہے۔ امام جب اللہ اکبر کہے گا، تیسری کے لیے اٹھے گا تو آپ نے بھی امام کے ساتھ تیسری رکعت کے لیے اٹھ جانا ہے۔ اب تیسری کے لیے آپ نے کھڑے ہو گئے، اب آپ نے تیسری میں بھی کچھ نہیں پڑھنا، امام پڑھے گا خاموشی کے ساتھ، یعنی آہستہ آواز میں پڑھے گا سورہ فاتحہ، پڑھ کے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے امام رکوع کر دے گا۔ اسی طرح پہلی 2 رکعتوں کی طرح ہی اس میں بھی رکوع کرنے ہیں، آپ نے امام کے ساتھ رکوع کرنا ہے اور دونوں سجدے امام کے ساتھ اسی طرح کرنے ہیں۔ اس کے بعد التحیات پہ بیٹھ جانا ہے۔ 3 رکعتیں جب پوری ہو گئی، امام بھی التحیات پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنی ہے، درود آپ نے بھی پڑھنا ہے، امام بھی پڑھے گا، دعا آپ نے بھی پڑھنی ہے، امام بھی پڑھے گا۔ اب نماز مکمل کر لینی ہے، امام کے پیچھے 3 فرض اس طرح مکمل ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے امام کے پیچھے 3 فرض پڑھنے کا طریقہ۔ اب اگلا طریقہ یہ ہے جو ہم نے اس ویڈیو میں سیکھنا تھا کہ اگر کوئی لیٹ شامل ہوا تو وہ اپنی نماز کو مکمل کیسے کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ شامل ہوا ہے اس وقت کہ جب مثال کے طور پر امام، میں سارا بتا دوں گا جو بھی جہاں جہاں بھی شامل ہوا، مکمل آپ کو سمجھ آ جائے گی، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک بندہ اس وقت شامل ہوا کہ جب مثال کے طور پر امام ابھی کھڑا ہی تھا لیکن آیا وہ لیٹ ہے، مثال کے طور پر امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، سورت پڑھ رہا تھا، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے امام کے ساتھ شامل ہو گیا، اس نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے امام کے ساتھ شامل ہو گیا، تو گویا کہ اس کا اسی طرح ہوگا جیسے اس کو 3 رکعتیں، جیسے کیا بلکہ 3 رکعتیں اسے مل گئی ہیں۔ اب وہ جس طرح باقی ساری نماز امام کے ساتھ اس نے پڑھتے جانا ہے اور امام کے ساتھ ہی اس نے سلام پھیر دینا ہے۔ یہ تو اس کا ہو گیا جو پہلی میں شامل ہو گیا۔ ایک بندہ وہ شامل ہوا جب امام رکوع میں موجود تھا، اب امام رکوع میں موجود تھا، یہ بندہ اس وقت آیا، تو اب اگر یہ اللہ اکبر پہلے کہے گا، آرام سے تسلی کے ساتھ نماز شروع کرے گا، ہاتھ نہیں باندھنے، اس نے ہاتھ اس وقت باندھنے ہیں جب کچھ پڑھنا ہو، تو پڑھنا تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، امام نے بھی کچھ نہیں پڑھنا، ہم نے بھی کچھ نہیں پڑھنا، امام تو رکوع میں موجود ہے، تو اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنی ہے تسلی کے ساتھ، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا۔ اب امام کے ساتھ اگر یہ بندہ رکوع میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کی یہ والی رکعت ہو جائے گی، یہ والی رکعت اس کی ہو جائے گی۔
باقی دونوں رکعتوں کا بھی سن لیں کہ اگر کوئی بندہ پہلی کے رکوع میں شامل ہو گیا تو پہلی رکعت اس کی ہو جائے گی، دوسری رکعت کے کوئی رکوع میں شامل ہوا جیسے آیا لیٹ اور دوسری رکعت کے رکوع میں شامل ہوا تو اس کو دوسری رکعت مل جائے گی، تیسری رکعت کے رکوع میں شامل ہوا تو اس کو تیسری رکعت مل جائے گی، وہ رکعت اس کی ہو جائے گی۔ اب کوئی بندہ پہلی رکعت کے رکوع میں آیا تھا تو یہ والی رکعت بھی اس کی ہو گئی، تینوں رکعتیں اس نے اسی طرح امام کے ساتھ پڑھنی ہیں اور امام کے ساتھ ہی اس نے سلام پھیر دینا ہے۔ اب ایک بندہ اس وقت آیا جب امام رکوع سے سر اٹھا چکا تھا، رکوع سے اٹھ گیا تھا، اب اس کی یہ والی ایک رکعت چلی گئی ہے، اب یہ چاہے تو ابھی اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ شامل ہو کے اس رکعت کے پہلی رکعت کے دونوں سجدے کر سکتا ہے، لیکن رکعت اس کی چلی گئی ہے، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے گا، سجدے امام کے ساتھ کر لے، لیکن جب امام نماز مکمل کرے گا اس نے ایک رکعت اٹھ کے اپنی پڑھنی ہے لازمی طور پہ۔ یہ پہلی رکعت کا آپ کو سمجھ آ گیا، پہلی رکعت کے سجدے میں شامل ہوا، پہلے سجدے میں دوسرے سجدے میں شامل ہوا، تب بھی یہی کنڈیشن ہے ساری کہ پہلی رکعت نکل چکی ہے، اگرچہ پہلی رکعت کے سجدے اس نے کر لیے، بعد میں دو رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ کے ایک اپنی پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا یہ دوبارہ۔ اب ایک جس نے اپنی پڑھنی ہے وہ کس طرح پڑھے گا؟ جس کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے وہ اس طرح پڑھے گا کہ امام کے ساتھ اس نے دو رکعتیں پڑھنی ہیں، اتحیات پہ بیٹھا ہوا ہے، امام اتحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے امام سلام پھیرے گا اور یہ اتحیات پڑھ کے خاموش رہے گا، امام جب سلام پھیرے گا تو اس نے کھڑے ہو جانا ہے اپنی نماز پڑھنے کے لیے، جو اس کی رکعت ایک رہتی ہے، کھڑے ہو کے اس نے سبحانک اللہ سے شروع کرنی ہے، سبحانک اللہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت پڑھے گا، اس کے بعد رکوع سجدے کر کے اپنی رکعت مکمل کر کے اتحیات پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ یہ ہو گیا جس کی ایک رکعت رہتی تھی۔ جس کی دو رکعتیں چھوٹ جائیں تو وہ کیا کرے گا؟ جس کی دو رکعتیں رہ گئی ہیں اب اس نے تیسری امام کے ساتھ پڑھی ہے، اب تیسری امام کے ساتھ وہ پڑھ لے گا، پڑھ کے اتحیات پہ وہ بندہ بیٹھا، امام نے جب سلام پھیر کے اپنی نماز کو مکمل کیا تو اب یہ اٹھ کے کھڑا ہوگا، ایک قاعدہ اس نے یہاں پر تیسری رکعت میں امام کے ساتھ کر لیا ہے اور ایک رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہے، اب اٹھ کے جب یہ ایک رکعت اور پڑھے گا تو اس میں سبحانک اللہ سے شروع کرے گا، سبحانک اللہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، رکوع سجدے کر کے اتحیات پہ بیٹھے گا یہ بندہ، ایک امام کے ساتھ پڑھی، ایک اٹھ کے اس نے اپنی پڑھ لی، اب یہ اتحیات پر بندہ بیٹھے گا، اتحیات پہ بیٹھ کے اس نے اتحیات پڑھنی ہے، اتحیات پڑھ کے پھر اس نے ایک رکعت اور جو اس کی رہتی ہے، کیونکہ دو رہتی تھی اس کی، ایک امام کے ساتھ پڑھی تھی، امام کے ساتھ بھی ایک بار اتحیات بیٹھ گیا، پھر ایک رکعت اور پڑھ کے اس نے پھر اتحیات پہ بیٹھنا ہے، اس کے بعد پھر یہ کھڑا ہوگا اپنی اگلی رکعت پڑھنے کے لیے، وہ رکعت اس نے کھڑے ہو کر پھر دوبارہ سورہ فاتحہ سے شروع کرنی ہے، پھر سورت ملانی ہے، رکوع سجدے کر کے اتحیات پہ بیٹھ جائے گا، اتحیات پڑھ کے درود دعا پڑھ کے اپنی اس رکعت کو وہ مکمل کر لے گا۔ یہ ہو گیا اس کا کہ جس کی دو رکعتیں رہ گئی۔ جس کی تین رکعتیں رہ گئی وہ کیا کرے گا؟ مثال کے طور پر کوئی بندہ اس وقت شامل ہوا، تیسری رکعت کے رکوع میں شامل ہو گیا تو اس کو تیسری رکعت مل جائے گی، پھر دو ہی پڑھے گا وہ بعد میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد۔ امام کے تیسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد وہ جب مرضی نماز ختم کرنے سے پہلے جب بھی امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو وہ آخر میں اٹھ کر اپنی تینوں رکعتیں پڑھے گا، اس کی تینوں رکعتیں نکل گئی ہیں، جماعت کے ساتھ اگرچہ وہ شامل ہو چکا ہے لیکن تینوں رکعتیں اس کی نکل گئی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ اس وقت شامل ہوا مغرب کی جماعت میں کہ جب امام اتحیات پہ بیٹھا تھا، آخری اتحیات پہ، تو اس نے امام کے ساتھ شامل ہو جانا، اللہ اکبر کہے، ہاتھوں کو چھوڑ دے اور اللہ اکبر کہتا ہوا اتحیات میں بیٹھ جائے۔ اب امام جب سلام پھیرے گا یہ اتحیات اپنی پڑھ لیں، امام جب سلام پھیرے گا تو پھر یہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائے اور تین رکعتیں جس طرح مغرب کی پڑھی جاتی ہیں شروع سے لے کر آخر تک مکمل اس طرح تین رکعتیں پڑھے گا، پھر سلام پھیر کے اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کسی کا کوئی سوال رہ گیا ہو یا اس ویڈیو سے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے اپنا کمنٹ کر دیں، سوال کر دیں، انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنا دی جائے گی۔ اور جو باقی رہ گئی ہیں، فجر کی میں نے بنا دی تھی، مغرب کی میں نے یہ بنا دی ہے، ظہر، عصر اور عشاء، ان تینوں نمازوں کی کیونکہ چار چار فرض پڑھنے ہوتے ہیں اور چاروں ایک ہی طرح سے امام کے پیچھے پڑھے جاتے ہیں، تو اس پر میں ایک ہی ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ بنا دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ جو چینل پر نئے تھے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ویڈیو کو جس نے لائک نہیں کیا تھا ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔